بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ صبح بخیر ناظرین، گزشتہ ہفتے آپ نے پروگرام میں دیکھا کہ ہم نے گفتگو کی سورہ فاتحہ کے حوالے سے، اور اس سے پہلے سورہ فاتحہ کا جو تعارف تھا اس پر بھی بڑی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ سورہ فاتحہ علماء کرام نے اس پروگرام میں بتایا کہ مختلف نام ہیں اس کے، اور اس کے اندر جو 7 آیات ہیں ان کے اندر 7 عنوان ہیں، 7 مضامین ہیں، اور یہ قرآن کریم کا دیباچہ ہے، یہ قرآن کریم کا افتتاح ہے، اور قرآن میں جتنے موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت ہے اس کی تلاوت بھی کی اور اس کی تفسیر بھی بیان کی گئی، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمارے جو اسکالرز ہیں انہوں نے اس موضوع پر گفتگو کی۔ آج ہم جو دوسری آیت کریمہ ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ اپنا تعارف اس جہان والوں کو کیسے کروانا چاہتا ہے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو یہ جو رحمان اور رحیم کی صفات ہیں یہ اصل میں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیوں اپنا جو تعارف ہے وہ اس کی بے شمار صفات ہیں، لیکن یہ 2 صفات کیوں خاص ہیں، اور کیوں اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ہم کلام ہونے سے پہلے اپنا یہ تعارف کروانا چاہتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی دفتر میں چلے جائیں، کسی پارٹی میں ہوں، تو لیڈر کا جو خاص تعارف کروایا جاتا ہے، تو یہ ایسی باتیں نہیں مانتے، بہت سخت ہیں مزاج کے۔ اور ماں باپ بھی جب بچوں کے ساتھ بچپن میں تو بڑا پیار محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ بچہ جو ہی بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے نا تو سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بڑا اس کو ایسا بتایا جاتا ہے کہ آئے ابو نا تو بتاؤں گی پھر، تو تھوڑا سختی کر کے اس کے ساتھ یہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ اپنا جو چہرہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، جس تعارف کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ رحمان الرحیم کا ہے۔ تو آج اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ حسب معمول موجود ہیں جناب مفتی سید عتیق الرحمان شاہ صاحب کاشمیری، نائب صدر ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے، بہت شکریہ علامہ صاحب آپ تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خانم رضا بطول صاحبہ، ایران سے فارغ ہیں اور یہاں ایک ادارے کے اندر پڑھاتی ہیں، اسکالر ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتی ہیں، بہت شکریہ خانم صاحب آپ تشریف لائیں۔ جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ڈاکٹر مسعود احمد علوی صاحب، بہت زبردست گفتگو کرتے ہیں اور آپ یہاں تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور پروگرام کے آخر میں بارگاہ سید الکونین میں ہدیہ نعت پیش کریں گی سائمہ اشرف صاحبہ، بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لیں۔ شاہ صاحب بتائیے گا کہ یہ جو الرحمن الرحیم ہے اس کی تفسیر کیا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر پر علماء کرام اور بیان یہاں پر کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ سے پہلے بھی ایک جملہ ہم پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ تو لفظ بسم اللہ اس میں بھی الرحمن الرحیم بالکل 2 صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ صحیح۔ اب یہ لفظ بسم اللہ جو ہے ہماری زندگی کی ہر موڑ پر ہمیں کام آتے ہیں۔ صحیح، مثلا ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کام کے کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اب اس کا معنی یہ ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ہماری زندگی سے خاص تعلق ہے۔ صحیح، لباس سے لے کر، عقیدے سے لے کر، گفتگو سے لے کر، گھر کے اندر داخل ہونے سے لے کر، نکلنے سے لے کر، ہر چیز میں جو ہے بسم اللہ کا خاص دخل ہے۔ صحیح، اور بسم اللہ کے ساتھ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیں، الرحمن اپنی صفت اور الرحیم اپنی صفت۔ صحیح، یہ جو رحمان اور رحیم کی صفت ہے، دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الحمدللہ رب العالمین، رب کے ساتھ جو ہے یہ اگلی صفت بیان ہو رہی ہے الرحمن الرحیم۔ الرحیم، مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ اگر رب کے ساتھ رحمان اور رحیم کی صفت نہ ہو تو رب مکمل ہی نہیں ہوتا۔ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ رب جو ہے اس کے ساتھ اگر رحیم کی صفت نہیں ہے تو رب کی تکمیل ہی نہیں ہوتی، رب کے لفظ کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ رب جو ہے وہ اپنے بندے پر بڑا کریم و رحیم ہے۔ جس نے اپنے بندے کو بنایا ہے، جس نے اپنی مخلوقات کو بنایا ہے، اس کو یہ مخلوقات بہت اچھی لگتی ہیں، صحیح، اس کو بہت پیاری لگتی ہیں، کیونکہ وہ انسان کو بنانے میں میرے اللہ نے جو قرآن پاک کے اندر بیان کیا کہ کسی چیز کے متعلق اتنا کھول کر نہیں بیان کیا جتنا انسان کے بارے میں فرمایا خلقت بیدی، فرمایا تجھے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن احسن تقویم۔ تقویم، تجھے سب سے زیادہ میں نے خوبصورت بنایا، تجھ سے بہتر کائنات کے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔
تجھ سے خوبصورت کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، تجھ سے بہترین مخلوق کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ تو میرا رب جو ہے وہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اسی محبت کا اظہار، اسی پیار کی انتہا کا اظہار جو ہے وہ اللہ کی ان دو صفات کے اندر موجود ہے۔ صحیح، لفظ رحمان یہ مبالغے کا صیغہ ہے، صحیح، لفظ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، اور لفظ رحیم یہ جو ہے یہ عجیب و غریب صیغہ ہے۔ یہ رحمان، اب علماء کرام تقسیم یہ کرتے ہیں کہ جب آپ رحمان بولتے ہیں نا تو رحمان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رحمان ہے، ہر ایک کے لیے اللہ رحمان ہے، صحیح، کافر کو بھی دیتا ہے، مشرک کو دیتا ہے، باغی کو دیتا ہے، ہر ایک کو دنیا، مسلمان کو بھی دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے مسلمان کے لیے آزمائشیں زیادہ ہوں دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ رحمان ہے۔ یہ اس کی صفت ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، دے رہا ہے، انعامات کی بارش کر رہا ہے، یہ اس کی صفت ہے، صحیح، اور اپنی صفت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ دیکھیں کتنا عجیب یہ معاملہ ہے کہ شام کو ایک فرشتہ وہ ہمارے گناہوں کی انبار لے کر جاتا ہے، صحیح، اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ پیش کرتا ہے کہ تیرے بندے نے یہ بغاوت کی ہے، یہ بغاوت کی ہے، یہ بغاوت کی ہے۔ صبح کا وہی فرشتہ میرا رزق اور میری ساری چیزیں لے کر آتا ہے اللہ سے۔ اس سے بڑا رحیم اور کون ہو سکتا ہے؟ بے شک، اس کی یہ صفت رحمت ہے کہ جب میری بغاوتیں وہاں پر پہنچتی ہیں وہ میرے لیے انعامات آگے سے بھیج رہا ہوتا ہے، وہ میرے لیے رزق کے انبار بھیج رہا ہوتا ہے، میرا انکار جا رہا ہوتا ہے اس کا آگے سے محبتیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ میرے رب کی صفت ہے، صحیح، رحمان اور رحیم۔ رحیم کی جو صفت ہے یہ آخرت کے لیے خاص ہے اچھا، کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں صرف مسلمانوں پہ رحم کرے گا، صحیح، اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ جو جنت میں داخل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی داخل ہوگا۔ صحیح، اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی تو اللہ نے اپنے عرش پر لکھ دیا ہے کہ میری رحمت جو ہے میرے غصے پر کیا ہے؟ حاوی ہے، بھاری ہے، بھاری ہے۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، احاطہ کیا ہوا ہے، احاطہ ہر چیز کو احاطہ کی ہوئی ہے، میری رحمت ہی رحمت ہے، یعنی کوئی میری رحمت سے جو ہے وہ مایوس نہ ہو۔ صحیح، لا اگر ہم تقنطوا دنیا من میں رحمت اللہ، اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیوں بغاوت اختیار کرتے ہیں؟ صحیح، بغاوت اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ ہم ان کے راستے بند کر دیتے ہیں۔ بھئی تیرا کام تو ختم ہو گیا، تو نے گناہ کر لیا ہے، صحیح، اب تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اب وہ کہتا ہے کہ جب اللہ نے معاف کرنا ہی نہیں ہے تو پھر چلو اور کر لوں، پھر اور کر لیں، ٹھیک ہے، پھر وہ اپنی حدوں کو کراس کر جاتا ہے۔ جبکہ میرے رب نے مخاطب کر کے فرمایا، اور لفظ بڑا میرے رب کا عجیب ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من تقنطوا من رحمت رحمت اللہ۔ اللہ، واہ، جملہ دیکھیے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے بغاوتوں میں حد کر دی ہے، جنہوں میں اسراف میں حد کر دی ہے، جنہوں نے میری حدوں کو توڑنے میں حد کر دی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ لفظ رحیم، واہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ اللہ چاہے تو تمہارے سارے گناہوں کو معاف سارے کر گناہ سکتا معاف ہے۔ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو کوئی کمی تو نہیں ہے، صحیح، وہ تمہارے دیکھتا ہے کہ تمہارا تعلق اس کے ساتھ کیسا ہے۔ کمزوریاں تو انسان کا حصہ ہے نا زندگی کا، کوئی انسان کل بنی آدم خطا، ہر بنی آدم خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون۔ اب اندازہ لگائیے کہ گناہگار بھی کہا جا رہا ہے اور بہترین بھی کہا جا رہا ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور میں بہترین خطا کار وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ صحیح، یہ میرے رب کی جو صفت ہے نا رحیم، یہ بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، صحیح، یہ بندے کو اپنے اللہ سے جوڑتی ہے۔ اللہ سے جو مایوسیاں ہیں بندے کو وہ ختم کرنے والی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ بھئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ تو میرے پاس آئے گا تو میں جو دھتکار دوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ساری کائنات سے دھتکارا ہوا جب تو میرے پاس آئے گا تو میں تجھے اپنی رحمتوں کے انبار میں کر دوں گا۔ اللہ، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کی رحمت اسے نہیں گھیرے گی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انسان کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی ایسے ہی ہوں گے؟ فرمایا ہاں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں لپیٹ کے مجھے جو ہے جنت میں لے کے جائے گا۔ اللہ اکبر، جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ تو اس لیے یہ صفت بہت اہمیت کی حامل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہر مخلوق کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف یہ انسانوں کے لیے ہے، ہر مخلوق کے لیے ہے اللہ کی یہ رحم کی صفت کہ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اور رب کی یہ صفت ہونی چاہیے۔ اگر رب سے یہ صفت نکال دی جائے تو رب وہ اپنا معنی جو ہے وہ پورا مفہوم نہیں بن سکتا، مفہوم نہیں دے سکتا۔ اچھا خانم صاحب، بہت اچھی گفتگو کی شاہ صاحب نے۔ یہ بتائیے گا کہ جو میں چاہوں گا کہ اسی کو مزید تھوڑا سا آپ واضح کریں۔ آغا صاحب کا جو جملہ خوبصورت پہلا جو تھا، میں اسی پر بات کرنا چاہوں گی کہ اکثر جب ہم لوگ بھی تفسیر بچیوں کو پڑھاتے ہیں تو وہ پوچھتی ہیں کہ جب الرحمن الرحیم ایک دفعہ بسم اللہ میں آ گیا، پھر ایک دفعہ دوبارہ سے ایک مخصوص آیت بنا کر اس کو ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟
مطلب ناظرین کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا 2 دفعہ ایک ہی صفت خداوندی کا ذکر کیوں ہے؟ تو کہا یہاں پر تفسیر الکوثر میں بڑا خوبصورت جملہ ہے، کہا کہ جو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو الرحمن الرحیم آیا ہے یہ مقام الوہیت میں ہے۔ مقام الوہیت کیا ہوتا ہے کہ آپ جب کسی وجود کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ اس کو اپ لیول پہ رکھ کے پڑھ رہے ہیں۔ مطلب میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو میں یہ گواہی دے رہی ہوں کہ میں اس رب کے نام سے آغاز کر رہی ہوں کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ صحیح، یہ مقام الوہیت، مطلب ٹاپ آف دا لسٹ، پہلا لیول، صحیح، کہ میرا رب وہ ہے کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ صحیح۔ اب آیت قرآنی میں کیوں الرحمن الرحیم کہا گیا؟ کہا یہ مقام ربوبیت ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے مقام الوہیت اور پھر مقام ربوبیت۔ صحیح۔ آپ کسی کی عبادت کرتے ہیں تو 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں، ایک تو آپ ان کو سب سے اپ لیول پہ سمجھیں، صحیح، کہ وہ سب سے جدا ہو، ٹھیک ہے، اس کے مقام پر کوئی اور مقام اس کی جگہ لے ہی نہیں سکتا۔ صحیح۔ اور سیکنڈلی یہ کہ جب آپ کسی کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ رب بہت رحمان بھی ہو، پولائٹ بھی ہو، صفات میں اعلیٰ بھی ہو۔ تو کہا یہ جو آیات میں دوبارہ سے الرحمن الرحیم کا تذکرہ آغا صاحب نے جیسے کہا کہ رب کے ساتھ ملا کر اس کو بیان کیا گیا ہے، یہ مقام ربوبیت ہے۔ صحیح۔ اور اس کی تفسیر بڑی واضح ہو چکی ہے۔ میں یہاں پہ ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گی کہ اس تفسیر میں جب ہم سورہ فاتحہ نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں تو ہم اس آیت کو کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جو آیات پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر رب سے التجا کر رہے ہیں کہ بار الہ یہ صفات مجھے ملیں۔ صحیح۔ یہ صفات مجھے، مطلب میں کہہ رہی ہوں یا رب ذوالجلال تو رحمان اور رحیم ہے، تو میرے اندر سے جلالی صفت ختم کر دے۔ ہاں صحیح۔ یا رب ذوالجلال تو عالمین کا رب ہے، صحیح۔ میرے اندر سے غرور و تکبر کو مٹا دے۔ علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارے عبد اور معبود کا رابطہ مضبوط ہو جائے تو جانماز پہ جب تم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو تو وہ چیزیں رب سے مانگو، اللہ اکبر، کہ یا رب میں یہ تجھ سے مانگ رہا ہوں، میرے اندر سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ صحیح۔ اب کا جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو آپ رب سے کیا مانگ رہے ہیں؟ کہ یا رب ذوالجلال تو میرے اندر بھی رحم کی صفت ڈال۔ جیسے معاشرہ آج کل ظلم و بربریت میں ڈوبا ہوا ہے، اس میں ہمیں رحم دل ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہم گھر میں رحم دل نہیں ہیں، ہم اپنے گھر کے دائرے میں دیکھیں، کسی نے کوئی بات کی نہیں، اف جلال میں آ کر گئے، بالکل کوئی بات ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے، بس ختم۔ صحیح۔ ایسے برستے ہیں ہم کہ ہم خود بھی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف دنیا، ہم خود بھی ایسے ہیں۔ اب رب کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ صفات تم میں آئے تو کیا کرو؟ ارحم ترحم۔ صحیح، واہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ رب تم پر رحم کرے تو تمہیں اپنے بندوں پر رحم کرنا ہے۔ من لا یرحم لا یرحم۔ صحیح۔ ارحم ترحم، جو اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے تفسیر المیزان، تفسیر الکوثر میں بھی جس کا بہت زیادہ تذکرہ ہے، وہ ہے کہ تم اگر خدا کی رحمانیت کی صفت کو مانگ رہے ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ تم دوسروں پر رحم کرو۔ صحیح۔ اب وہ رحم کیا ہے؟ ہم اپنی معاملات زندگی میں دیکھیں، رحم فقط یہ نہیں ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی غریب کی مدد کر دینا، نہیں، آپ کے اخلاق کے اندر رحم کتنا ہے۔ صحیح۔ ہمارے ماں باپ آج ہم سے ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے، یہ صحیح بات ہے، یہ کتنی گہری بات ہے۔ اگر ہم اس پہ توجہ دیں، ہمارے پیرنٹس ہم سے بات نہیں کر سکتے، وہ غصہ آ جائے گا بھی اس کو۔ ایسے بہت سارے ماں باپ ہیں، مطلب میرے بچے کا مزاج بہت جلالی ہے، کاش یہ تھوڑا پولائٹنس میں آ جائے، کاش اس کو تھوڑا سا، کیوں؟ کیونکہ ہم نے رب سے کبھی نمازوں میں الرحمن الرحیم تو کہتے ہیں لیکن کبھی رحمانی صفت کو مانگا نہیں ہے۔ مانگا نہیں ہے۔ رب کہتا ہے کہ میں نے جب انسان کو بنایا، سکھایا بھی نہیں ہم نے، نہیں سکھایا۔ ہم رب کے ایک خوفناک پہلو کو ہمیشہ لے کر آتے ہیں، رب ناراض ہو جائے گا، رب تمہیں جہنم میں پھینک دے گا۔ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اگر ہاں تم اس سے بچو گے تو تمہارے لیے خوبصورت جنت بھی انعام میں ہے، ایسے ہی، ہاں تمہارے لیے رب کی رحمت بھی ہے، اور وہ رب کی جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر رحمانیت کی صفت کو سمجھنا ہو تو لفظ رب اور ماں کا ایک وجود بہت مماثلت رکھتا ہے۔ رب وہ جو آپ کو ارتقائی منازل طے کروائے، پیرنٹس وہ کہ جو آپ کو ارتقائی مزاج کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو یہ دونوں مماثلت رکھتے ہیں۔ لیکن کب؟ جب آپ ارحم ترحم کی مصداق بن جائیں گے، کہ جب میں نے رب سے رحمانیت کی صفت مانگنی ہے تو میں دوسروں پر کتنا رحم کرتی ہوں۔ صحیح۔ آپ اپنی جابس میں دیکھیں، آپ کا کوئی پسندیدہ کھانا نہ بنے،
تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں، میں نہیں کھانا مجھے. ایسے ہی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے معاملات آپ کو خدا سے دور لے کر جاتے ہیں. اور وہی بات کہوں گی کہ من عرف نفسہ، نفس کو ایسے پہچان لیں کہ رب سمجھ میں آنے لگے. صحیح. اور علامہ شسری نعمانی صاحب بڑا خوبصورت جملہ بیان کرتے ہیں، کہا کہ جب تم اپنے آپ کو پہچاننے لگتے ہو نا تو تم جھکنے لگ جاتے ہو. اللہ اکبر. وہ پھلدار درخت والی مثال آ جاتی ہے. ہاں، کہ پھلدار درخت ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے، صحیح. وہ خشک درخت اکڑنے کی مثال اس کے لیے دی جاتی ہے. لیکن جب آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں نا تو پھر آپ کو اپنی خامیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر آپ کسی پہ انگلی اٹھانے کی جسارت نہیں کرتے ہیں. آج کل ہم صرف کہتے ہیں وہ غلط ہے، اس نے غلط کیا. وہ کیا کہتے ہیں، اکثر مثال دی جاتی تھی دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے. صحیح. ہمارے معاشرے میں اگر برائیاں ہو رہی ہیں، اختلافات ہیں مذاہب میں، تو کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر بھی برائیاں ہیں. ہمیں اس کو ختم کرنا ہے، اور ان کو ختم کرنے کے لیے رب کی رحمان کی صفت کو پہچانے. صحیح. جیسے کہا کہ آسمان پر لکھا ہے، جیسے کہا کہ جنت میں وہی جائے گا کہ جو رب کی رحمانیت کو پالے گا. صحیح. دوسروں پر رحم جو کرے گا وہ رب کی رحمان ہونے کی صفت کو پالے گا. تو صحیح. بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے رشتوں میں پولائٹ ہو جائیں. صحیح. اور یہ بہت ہی خوبصورت اور بڑی اہم نکات کی طرف آپ نے گفتگو کی ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحمان اور رحیم کی، اور شاہ صاحب نے جو بیان کیا کہ دنیا کے حوالے سے رحمان ہیں اور قیامت کے حوالے سے وہ رحیم ہیں، تو بنیادی بات یہی ہے کہ رسول کو بھیجا تو کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے رسول کو بھیجا ہی اس لیے کہ ہم جہان والوں پہ رحمت کرنا چاہ رہے تھے. بے شک. تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے یہی ہیں کہ معاشرے کا جو شناختی کارڈ ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر رحمانیت کی جو صفت ہے وہ سب سے زیادہ نمایاں ہونی چاہیے اور بنیاد بننی چاہیے. اچھا مفتی مسعود احمد علوی صاحب، یہ بڑی خوبصورت گفتگو ہے، اور خانم صاحبہ نے جو بات کہی ہے کہ ہم جو لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا تعارف پہنچاتے ہیں تو زیادہ اس کے اندر غصے والا، عذاب والا، ناراضگی والا یہ پہلو زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے. لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ خود اپنا تعارف کرواتے ہیں، اب پوری سورہ ہے سورہ رحمان، اور اس کے اندر دیکھیں کس طریقے سے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یعنی اپنا اللہ تعالیٰ تعارف کیا کرواتے ہیں کہ میں رحمان ہوں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ الرحمن خلق الانسان، میں نے انسان کو پیدا کیا، یہ رحمان ہونے کا ثبوت ہے. پھر کیا ہے؟ علمہ البیان. علمہ البیان نہیں، خلق الانسان قرآن والا کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن، کہ قرآن اس لیے بھیجا کہ تاکہ اس پر آپ عمل کر سکیں. انسان کو اس لیے بنایا تاکہ وہ اس پر چل سکے. اور علمہ البیان، اس کو سب سے جو خوبصورتی سکھائی ہے یہ بولتا ہے. تو یہ جب بولتا ہے تو اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر خیر اور برکت پیدا ہوتی ہے. اس سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے نتیجے میں اشتعال پیدا ہو، انتشار پیدا ہو، تفرقہ پیدا ہو، نفرتیں پیدا ہوں. یہ جب بھی گفتگو کرے اس کا جو کلام ہے اتنا خوبصورت، اتنا دلاویز اور اتنا حسین ہونا چاہیے کہ معاشرے کے اندر اللہ کی جو صفت رحمانیت ہے اس کے جلوے بکھرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں. تو یہ کیوں ایسا ہے کہ ہمارے ہاں ممبر و محراب پر بھی اور عمومی طور پر معاشرے کے اندر بھی یہ چیزیں زیادہ خدا کے تعارف کے طور پر پیش کی جاتی ہیں اور یہ صفات نہیں پیش کی جاتی؟ دیکھیں، یہ جو دونوں الفاظ ہیں الرحمن اور رحیم کے، یہ الفاظ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر استعمال فرمائے. یہاں تک کہ صرف جو رحمان کا لفظ ہے 48 مرتبہ قرآن مجید نے اس لفظ کا استعمال کیا. 48 بار، 48 مرتبہ، 48 ٹائمز. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو صفت رحمت کی صفت ہے، اللہ رب العزت کے رحمان ہونے کی جو صفت ہے، یہ بڑی غالب قسم کی صفت ہے اللہ رب العزت کی. اور جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت لے آئے، رحمان بھی لے آئے، رحیم بھی لے آئے، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ رحمان کی جو صفت ہے وہ اللہ نے سب پر عام کر دی کہ بھئی سب کے لیے اللہ رب العزت رحمان ہے. ایک فرق تو یہ ہے کہ رحمان کو وہ ساری اللہ رب العزت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے دنیا کے اندر. سورج کی نعمت ہے، چاند کی نعمت ہے، ہر نعمت سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے. ساتھ ہی لائے رحیم، رحیم میں یہ چیز نہیں ہے. رحیم میں کسی کو اللہ رب العزت نے بادشاہت دی، کسی کو نہیں دی، کسی کو نبوت دی، کسی کو نبوت نہیں دی. اسی طرح جو رحمان کی صفت ہے وہ دنیا کے اندر سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. رحیم کی جو صفت ہے وہ یہاں سے لے جانے والے بندے کے اعمال اس کے کام آئیں گے کہ وہ کتنا. اب آپ یہ چیز دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر ایک خاص اسلوب کے اندر اللہ نے اپنے پیارے ناموں کو بیان کیا. سورہ حشر کی آخری آیات ہیں، اور
ان آیات کے اندر جو لفظ ہمیں نظر آتا ہے وہاں پہ بھی مخصوص نام ہے جن کا اللہ رب العزت نے وہاں ذکر کر دیا، بڑے پیارے پیارے نام، ان میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ اللہ نے رحمان اور رحیم یہ دونوں نام اپنے لیے لے کر آئے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں دن میں 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ ہم ان الفاظ کا اعادہ کر رہے ہوتے ہیں، نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب نماز میں جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، عربی کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے، اذا تقرر تقرر فی القلب، آپ جس چیز کو زیادہ مرتبہ بولتے ہیں وہ آپ کے دل کے اندر آ جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے۔ آپ یہ پیارے کلمات اگر آپ ان کا آپ استعمال کر رہے ہیں، اللہ کے لیے ان صفات کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس کی جھلک نماز پڑھنے کے باوجود، بار بار ان کلمات کو دہرانے کے باوجود آپ کی پرسنالٹی اور شخصیت کے اندر اگر نہیں نظر آ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے، اور اس کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اخلاق کے اندر اس کی جھلک نظر نہیں آ رہی، تب کمی ہے۔ معاملات کے اندر یہ چیز نہیں نظر آ رہی، تب کمی ہے۔ اپنے جو ماتحت ہیں ان کے ساتھ ہمارے رویوں میں یہ چیز نظر نہیں آ رہی، تب کمی ہے۔ اس لیے اس تعلق کو دوبارہ سے جوڑنے کی ضرورت ہے، اور خاص یہ جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں، اللہ کے ساتھ خاص ہیں یہ صفات، لیکن اللہ یہ صفات اپنے بندوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں جب ہی مکارم اخلاق اور جتنے اچھی جو اخلاقیں ہیں، اچھے اخلاق ہیں، ان کا اللہ رب العزت نے جب ذکر فرمایا، خود جناب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انما انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی بہترین اخلاق تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں، ان کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ اور یعنی اپنی نبوت کے ذریعے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی قائم کی، اس سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں کر کے دکھائیں، اور اس کا نمونہ پیش فرمایا جو کہ ہمارے سامنے آج موجود ہے۔ اچھی اچھی باتیں کرنے کو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ وقت ہے کہ ہم قرآن مجید خود کھولیں، قرآن مجید کا جو میسیج اور پیغام ہے اس کو دیکھیں وہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ میں یہ پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ میری شخصیت کے اندر جس چیز کی کمی ہے، انشاءاللہ آج سے نہیں، ابھی سے اس کمی کو میں پورا کروں گا۔ اور وہ کوئی یہ بات ناممکن نہیں ہے کہ آدمی اس نیت کے ساتھ قرآن پڑھے اور قرآن اس کی رہنمائی نہ کرے۔ دل کا خیال، نیت جو ہے سب سے بنیادی چیز ہے کہ نیت اس کی خالص ہونی چاہیے، اور جب اسے پتہ چلے گا کہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو بات سمجھ بھی آئے گی اور آپ اس پہ عمل پیرا ہونے میں آپ کو آسانی بھی ہوگی۔ تو تربیت اصل میں بنیادی چیز ہے۔ ہمارے ہاں یہ روایت بنا دی گئی ہے، ہمیں کہ تقدیر میں ایسا لکھا ہوا تھا، اقبال نے کہا نا کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، کہ یہ آپ خود عمل نہیں کر رہے اور تقدیر پہ آپ تھوپ رہے ہیں، نہیں، تربیت کی کمی ہے۔ آپ کا معاملہ تربیت کے ساتھ ہے کہ بچوں کو بتائیں گے، خود سیکھیں گے تو چیزیں آپ کے لیے آسان ہوتی جائیں گی۔ ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو اسی یہاں سے سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ کا دوسرا مضمون، کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروانا چاہتے ہیں، اور بہت زبردست گفتگو ہوئی، اور ہمارے جو اسکالرز ہیں انہوں نے بڑے تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ الرحمن الرحیم کا اصل میں مطلب کیا ہے، اور اس کی جو تفسیر بیان کی گئی اتنی خوبصورت گفتگو ہے کہ میں چاہوں گا کہ اس کو مزید ہم تھوڑا سا آگے لے کر بڑھیں، اور اس میں نا امیدی نہیں ہے، اس میں مایوسی نہیں ہے، اس میں پریشانی نہیں ہے، اس میں کوئی ٹینشن ڈپریشن نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ بندے کا جو تعلق قائم ہو رہا ہے وہ اس بنیاد پر قائم ہو رہا ہے کہ اے ہمارے رب، آپ رحمان بھی ہیں، آپ رحیم بھی ہیں، اور ہم جب بھی آپ کے طرف آتے ہیں، ہم جب بھی اپنا دستے دعا بلند کرتے ہیں تو اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ نے خود ہمیں بتایا ہے کہ آپ رحمان ہیں اور آپ رحیم ہیں، اور آپ کی جو صفت ہے اس نے پورے اس نظام کائنات کو اپنے غلبے میں لیا ہوا ہے، اور حشر کے میدان کے اندر بھی آپ کی یہ جو صفت ہے یہی ہماری شفاعت کے لیے کام آئے گی، اور اسی بنیاد پر ہم آپ کی جو جنت ہے اس میں رحمت کے ساتھ ہم داخل ہوں گے۔ تو شاہ صاحب، بہت ہی اچھی اور بڑی تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہ تھوڑا سا بیان فرمائیں کہ یہ جو رحمانیت ہے، اکثر اوقات اس کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ بخش دے گا، یعنی اس کا جو الٹ ہے، جو پہلے حصے میں ہم نے گفتگو کی نا، وہ تو یہ ہے، لیکن جب
بچے کو یہ پتہ چل جائے نا جی नाजायज़ फ़ायदा جی جی ہاں، اس کا جو ناجائز فائدہ اٹھانے والی بات ہے کہ ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں جیسے ماں باپ نا آج مجھے کسی غلطی سے انہوں نے کچھ نہیں کیا تو میں کل کہوں گا یار آج بھی چل جائے گا، کوئی ایسا ایشو والی بات نہیں. آج ہوم ورک نہیں کیا نا تو کل کہوں گا یار کل بھی ٹیچر نے چھوڑ دیا تھا، دعا کرو اللہ کرے ٹیچر کا موڈ اچھا ہو تو آج بھی چھوڑ دیں گی. تو اس طرح کی جو بہانے بازیاں ہیں یہ ہم چلانا شروع کر دیتے ہیں. تو تھوڑا سا اس پر گفتگو فرمائیں کہ اسے ہم کیسے نکالیں اپنے اندر سے. سلیم بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ بنیادی بات. کہ رحمان اور رحیم اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان ہوئی ہیں، قہار و جبار. صحیح. یہ جو دو صفات ہیں نا، ان سب صفات آپ کسی صفت کو الگ نہیں سمجھ سکتے، آپ تمام صفات کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر سمجھیں گے. صحیح. اگر آپ صفت کو علیحدہ کریں گے نا تو اس صفت کی جامعیت تو ختم ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن باقی صفات جو ہیں وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گی. صحیح. یہ سمجھانے کی ضرورت ہے دنیا کو، یا یہ بتلانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ انہوں نے اپنی زندگی میں فرمایا کہ مجھے اللہ کے ساتھ اتنی امید ہے اللہ کی رحمت پر، اگر کل قیامت کے دن یہ آواز لگے نا کہ ساری دنیا جہنم میں جائے گی، ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو مجھے اللہ پر اتنی امید ہے کہ وہ عمر ہی ہوگا جو جنت میں جائے گا. اللہ. یہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن، انتہا درجے کا حسن ظن. اور خوف اللہ کا کتنا ہے، ڈر اللہ کا کتنا ہے کہ اس کی برعکس بات فرما رہے ہیں. کل قیامت کے دن میدان محشر میں یہ اعلان ہو ساری دنیا جنت میں جائے گی، ایک بندہ جہنم میں جائے گا، عمر کو ڈر ہے کہ شاید وہ بندہ عمر ہی ہو. اللہ اکبر. یہ جو خوف اور امید، یہ چیزیں جب دونوں شامل ہوں گی نا پھر ایمان بنتا ہے. صحیح. صرف خوف سے بھی ایمان نہیں بنتا اور اور صرف امید سے نہیں امید سے بھی ایمان نہیں بنتا. مجھے آپ سے امیدیں ہزار ہوں، آپ سے خوف کوئی نہ ہو تو آدھی بات ہوگی آدھی نہیں ہوگی. صحیح. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا جو اسلوب رکھا ہے نا وہ ترغیب اور ترہیب والا رکھا ہے. صحیح. ترغیب اور ترہیب. ترغیب کا معنی ہے آپ جنت، آپ نیک عمل کریں، یہ ملے گا یہ ملے گا یہ ملے گا، یہ آپ کو ترغیب دی جا رہی ہے. ترہیب یہ ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو یہ سزا ملے گی، یہ سزا ملے گی، یہ سزا ملے گی. صحیح. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جس طرح زمین کی تاثیر ہے نا کہ بعض زمین پر ایک قطرہ بھی گرے تو وہاں سے کوئی نہ کوئی چیز نکل آتی ہے، صحیح. اور بعض کو کوٹ کوٹ کر وہاں سے کچھ نہ کچھ نکالنا پڑتا ہے. صحیح. اور بعض پر جتنے مرضی ہے آپ دن رات پانی بہاتے رہیں اس سے ایک قطرہ بھی کچھ بھی نہیں نکلتا، اس سے فائدہ کچھ پانی نہیں. بہہ انسانوں جاتا کی ہے. مثال ہے. انسانوں بعض ایسی سعید روحیں ہیں جو اللہ کی رحمت ہی سے جو ہے سب کچھ پا لیتے ہیں، واہ. جو اللہ کی ترغیب سے جنت کے تذکرے سے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. وہ اسی پر ہی منہمک ہو جاتے ہیں. جس طرح انبیاء ہیں، جس طرح اللہ کے نیک لوگ ہیں کہ وہ اللہ نے جو امیدیں ان کو دی ہیں نا ان امیدوں پر ہی وہ سارا کچھ ان کا ایمان چلا گیا اور وہ اسی پر ہی اللہ کے ساتھ منسلک ہو گئے. بعض ایسے ہیں کہ جو امید پر تو قائل نہیں ہوتے، پھر کس پہ ہوتے ہیں؟ پھر ترہیب پر ہوتے ہیں، پھر خوف پر ہوتے ہیں کہ اللہ مارے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے سزا دے گا. یہ جہنم کے جو تذکرے قرآن پاک کے اندر آئے اسی بنیاد پر آئے ہیں کہ دیکھو اس طرح نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ طاقتور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ان بطش ربک لشدید، میرے رب کی پکڑ بڑی سخت بہت سخت. خبردار ایسا نہ سوچنا کہ تمہارا رب جو ہے وہ تمہیں پکڑ ہی نہیں سکتا یا تمہارا رب تمہارے اوپر غالب. یہ تو عقیدے کی خرابی ہے نا. کوئی بندہ یہ سمجھے جی میں جو مرضی کروں مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، تو ایسا نہیں ہے. امید اور خوف کے درمیان ایمان ہوتا ہے، یاد رکھیں. صحیح. اگر امید اور خوف ہمارا نہیں ہے تو ہمارا تو ایمان ہی نہیں ہے. صحیح. امید اللہ سے ہے کہ اللہ بخش دے گا. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اور میرے لیے یہ واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے. حجاج ابن یوسف سے بڑھ کر صفاک انسان دنیا میں کوئی نہیں گزرا ہے. حجاج ابن یوسف کا موت کا وقت قریب آیا تو اسے سردی کی بیماری لگ گئی تھی، اور اس کے ارد گرد انگیٹھیاں جلا کر رکھی گئیں تاکہ اس کی سردی ختم ہو جائے، لیکن ختم نہیں ہوتی تھی. رجاء بن حیوہ اس کا ایک رشتہ دار تھا. اس نے اس کو دیکھ کر اس کی حالت کو کہا کہ تجھے اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، تو نے تھوڑا ظلم تو نہیں کیا. بات تو رجاء کی بھی کسی حوالے سے ٹھیک ہی تھی، لیکن اس نے جس انداز سے کہا نا تو حجاج ابن یوسف چونکہ اس حالت میں تھا، مرض الوفات میں تھا، تو اس نے اپنی داڑھی پکڑ لی اور چیخے مار کے رویا. تاریخ کے اندر یہ بات درج ہے کہ جتنا اس وقت رویا تھا اتنا زندگی میں کبھی نہیں رویا. اور رونے کے بعد اس کی زبان سے جو جملہ نکلا نا، اس نے اپنی داڑھی کو پڑھ کر کہا، اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، لیکن میرے رب مجھے یقین ہے کہ تو مجھے معاف کر دے گا. اس کا یہ جملہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کو پہنچا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ پوری زندگی کے اس کی اگر برائیاں ایک طرف رکھ دی جائیں، اس کا ایک جملہ جو اللہ کے ساتھ اس کا جو تھا نا حسن ظن کا معاملہ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخشی دے. اللہ کی معاملہ تو مرضی. اللہ کا ہے نا، ہمارا اور آپ کا نہیں ہے. فیصلہ ہم نے اور آپ نے نہیں کرنا، ہم تو ظاہر کو دیکھ رہے ہیں. صحیح. اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا عمل کس کا پسندیدہ ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ظن بی عبدی، میں بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. میرے بندے کا گمان میرے بارے میں کیا ہے. صحیح. اگر ہمارا گمان اللہ کے بارے میں درست ہوگا تو آپ یقین جانیے کہ
وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزلٹ بھی وہی آئے گا. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جملہ آپ نے فرمایا نا کہ اس کو الٹ، یہ یقینی بات ہے کہ کچھ روحیں یہیں سے مانیں گی جب تک ان کو نہیں بتایا جائے گا کہ اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، اللہ پکڑنے والا بھی ہے، اور اللہ غالب ہے اپنے معاملے پر. اللہ غالب علی امری، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. خبردار، فرعون سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں تھا، شداد اور نمرود سے بڑھ کر کوئی دعوے دار نہیں تھے، ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ سے بڑھ کر کوئی بڑے سردار نہیں تھے. جب میرے رب نے ان کی نسلوں کو کاٹ کے رکھ دیا تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مقابلے نہ کرو. فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے نا ظالموں کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے. آج دنیا کے اندر دیکھیں، آپ ہیں، میں ہوں، کوئی بھی ہے، میری بہن ہے، سینکڑوں لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اولاد سے ہیں. کتنے فخر سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم سادات سے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل سے ہونا بھی ہمارے لیے فخر کا باعث کر دیا. اور ہمارے لیے ایک عجوبے سے کم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جیسے ناقص اور کمزور لوگوں کو اور بدعمل لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس خاندان سے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. آج دنیا کے اندر کوئی بندہ ایسا ہے جو کہے کہ میں عتبہ اور شیبہ کی اولاد سے ہوں، ہو گئی تو اپنے آپ کو چھپائے گا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کہ اللہ نے ان کی نسلوں ختم کر کے رکھ دی، اور اللہ نے ان کی نسلوں کو کہاں تک پہنچا دیا. قیامت تک ان کی نسلیں جو ہیں قائم رہیں گی. کیوں؟ نشانی کا ہوا لبتر، نشانی کا ہوا لبتر. یہ قیامت تک یہ نظام چلے گا. تو اس بنا پر یاد رکھیں کہ رحمان اور رحیم کی جو صفت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، یہ صرف رحیم پر اگر ہم کریں گے، ایک صفت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم ایک صفت کو سمجھ نہیں پائیں گے جب تک اس کی متضاد صفت کو ہم نہیں سمجھیں گے. اور متضاد صفت کو ہم جب ساتھ ملائیں گے تو پھر ہمیں یہ رحیم بھی صفت سمجھ آئے گی کہ رحیم اللہ کس پر ہے اور اللہ قہار اور جبار کس پر ہے. اور ان دونوں کو سامنے رکھ کر ہمیں اللہ پہ امید بھی ہونی چاہیے اور اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے. اور یہی سب سے بہترین ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ہاں صحیح. فرمایا کہ راتوں کو اٹھتے ہیں تو اپنے رب کے سامنے وہ خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں. وہ اپنی نیکیوں کی بنیاد پر اس گمان میں نہیں رہتے کہ ان کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے، اور ظلم کرتے ہوئے اس بات کا ان کو رہتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ بھی ہوگا، ہم اس کی پکڑ میں بھی آ سکتے ہیں. تو یہ میرا بنیاد ہے کہ آپ جب اللہ کی صفت رحمانیت کو دیکھیں تو اس کے اندر کچھ چیزیں چھپی بھی ہوئی ہیں. وہ یہ ہے کہ رحم آپ اسی وقت کرتے ہیں جب آپ قابل رحم ہوتے ہیں. رحم اسی وقت کیا جاتا ہے کہ جب آپ اس درسگاہ کے مسافر ہوتے ہیں، اس کے طالب علم ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ وہ کام کرتے ہیں. تو اگر آپ کلاس روم کے اندر داخل نہ ہوں جہاں پر رحمت کا سبق پڑھایا جا رہا ہے اور آپ یہ کہیں کہ آپ پر رحم کیا جائے گا تو پھر ایسا نہیں ہوگا. اچھا خانم صاحبہ، مختصراً یہ بتائیے گا کہ یہ جو لوگوں تک یہ بات پہنچانا، کیونکہ وہی بات انہوں نے شاہ صاحب نے کی کہ آدھی بات ہم بتا دیتے ہیں، آدھی چھپا دیتے ہیں. تو باتیں دونوں کرنی چاہیے، دونوں باتیں بتانی چاہیے. تو یہ کیسے اس کو مزید ایکسپلین کریں گے آپ؟ یہاں پر جو آغا صاحب نے ابھی یہ جو لاسٹ پوائنٹ کہا نا کہ آیت قرآنی جو پڑھی کہ تتجافى جنوبهم في مطلب وہ جب اٹھتے ہیں تب بھی ان کے وجود کے اندر خوف ہوتا ہے. اللہ تو اگر ناظرین کے نالج میں بھی اضافہ کرنے کے لیے، ویسے بھی اہل بیت کی ایک بڑی خوبصورت صفت ہے جن سے ان کے غلام بڑے امپریس ہوتے تھے کہ جب اتنی باتقوا ہستیاں آپ دیکھیں دنیا میں گزری ہیں، رسول خدا کے اصحاب گزرے، خود مولا کائنات تھے، خود حضرت بلال، جناب حمزہ، یہ سب وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے جو ساتھ رہنے والے لوگ تھے نا وہ بڑے امپریس تھے ان سے. تو ایک دن کیا ہوا، امام سجاد علیہ السلام صبح نماز فجر کے وقت اٹھے تو وجود کانپ رہا تھا ان کا، اچھا جسم کانپ رہا تھا. تو ان کا غلام ایک دفعہ حیرت میں آیا کہ، اور کہتے ہیں کہ کچھ دن پہلے وہ ان کی غلامی میں آئے تھے. تو کہا کہ میں عجیب تعجب کرتا ہوں کہ ایک باتقوا انسان جن کی رات عبادت میں گزرتی ہے، دن عبادت میں گزرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کے رویے اتنے اچھے ہیں، مدد کرنا، پشتوں پہ کھانا اٹھا کر لوگوں کی ہیلپ کرنا، یہ سب کچھ میں دیکھتا ہوں. لیکن جب نماز کی کیفیت ہوتی ہے اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک عجیب کیفیت ان پہ طاری ہوتی ہے کہ ان کا وجود کانپنے لگتا ہے. وضو کرتے ہیں تو یہ گر گڑانے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، گریا کرنے لگتے ہیں. تو ان کے غلام نے جسارت کی، کہا کہ آپ میرے مالک ہیں، آپ میرے مولا بھی ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسی کیفیت ہے کہ جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کا وجود کانپنے لگتا ہے، آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کا وجود کانپنے لگتا ہے، یہ کیا کیفیت ہے؟ کہا کہ مجھ جیسا انسان جب رب کی بارگاہ میں جاتا ہے تو ڈرتا ہے. صحیح. کہ اتنا گناہ گار وجود رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کیسے جائے گا؟ صحیح. دیکھیں رب کتنا رحمان تھا ان کے ساتھ. جنت میں جانے والی ہستیوں میں پہلی ہستیاں اہل بیت ہیں. صحیح. جو شافع روز جزا ہوں گے، جو روز محشر آپ کی شفاعت کریں گے، وہ ہستیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں رب کی بارگاہ میں جانے سے. تو پتہ چلا جہاں پہ آپ رب کو رحمان مان رہے ہیں،
وہاں پر آپ کا خوف بھی عروج پہ ہونا چاہیے. صحیفہ کاملہ امام سجاد علیہ السلام کی بڑی خوبصورت کتاب ہے, بڑی معتبر کتاب ہے. امام شیخ بخاری, امام صحیح بخاری جو ہیں, جو رائٹر ہیں ان کے, انہوں نے اس کی تائید کی ہے. اس میں اکثر وہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم خدا سے قریب ہو جائے تو امام سجاد کہتے ہیں اپنی کلام کا آغاز رب کی حمد سے کرو. اللہ اکبر. کیونکہ یہ اختتامیہ کلمہ ہے اس لیے میں یہ جملہ کہہ رہی ہوں. تو غلام نے پوچھا کہ یا امام کیوں ہم حمد سے کریں؟ کہا کہ جب تم حمد خداوندی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہو, رب کی رحمانیت کو یاد کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہو, تو رب تمہارے کشکول کو بھر دیتا ہے. اللہ اکبر. واہ. کہ جو تم دنیا والوں کے سامنے پھیلانے کی کوشش کرتے ہو, رب اس کو پر کر دیتا ہے. صحیح. کیوں؟ کیونکہ اس میں دو چیزوں کو تم نے ڈالا ہے, ایک رب کی حمد اور ایک رب کی رحمانیت کی صفت. اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی رحمانیت کو پالیں تو رب کی ایک اور صفت کی طرف بھی توجہ دینی ہے, وہ ہے خوف, وہ ہے کہ رجا, ایک ایسی کیفیت کہ جو آپ کے اوپر طاری رہنی چاہیے. ایک بہت خوبصورت واقعہ لیکن ایک ہی جملے میں بیان کروں گی کہ بہت سارے شاگرد تھے, تو ایک شاگرد نے پوچھا کہ آپ ٹیچر ایک ہی بچے سے پیار کیوں اتنا کرتے ہیں؟ سب بچے کبھی بھی برابر نہیں ہوتے استاد کے لیے, کچھ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, کچھ کم, کچھ زیادہ قریب ہوتے ہیں, کچھ کم قریب ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کی صفت بڑی خوبصورت ہے, اس کے اندر ایک صفت ہے جو مجھے بڑی پیاری ہے. صحیح. کیسی کیا چیز ہے؟ تو استاد نے جلدی میں ایک چیلنج دے دیا کہ کل سب بچے ایک ایک مرغی ذبح کر کے لائیں گے, اور ایسی جگہ پہ ذبح کرنی ہے جہاں پہ انہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. صحیح. ایسی جگہ پہ ذبح کرنی ہے جہاں پہ ان بچوں کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو. سب نے مرغی لی, کسی نے دروازے کے پیچھے چھپ کے کیا, کسی نے جنگل میں جا کے کیا, کسی نے کہیں خالی جگہ پہ جا کے جہاں کے کوئی. وہ بچہ اپنی مرغی کو سینے سے لگائے کلاس میں آ گیا. اب سب کے ہاتھ میں ذبح ہوئی مرغی ہے اور اس کے ہاتھ میں زندہ مرغی ہے. ظاہری طور پر لگ رہا ہے جیسے اس نے استاد کا حکم نہیں مانا. اب وہ پوچھتے ہیں کہ مطلب یہ تمہیں تو میں نے حکم دیا تھا کہ تم وہاں پر اس کو ذبح کرو کہ جہاں پہ تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. صحیح. اور دوسرا بچہ آ کے کہتا ہے دیکھا استاد صاحب, اس نے تو آپ کا کہنا نہیں مانا. ہم جو ظاہراً, آغا صاحب نے بات کی کہ ہم ظاہراً پہ جاتے ہیں, ظاہری کیا کیفیات ہیں لوگوں کی, خدا نیتوں سے واقف ہے کہ کسی کے اعمال خدا کو کتنے پیارے ہیں. اب وہ بچہ کہتا ہے کہ استاد مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں پہ میں نے خدا کو حاضر ناظر نہ جانا ہو. اللہ اکبر. اگر مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کوئی ایسی جگہ, میں ابھی آپ کا حکم مانوں گا اور وہاں جا کے اس مرغی کو, کیونکہ آپ کا حکم ہی یہی تھا کہ جہاں کوئی دیکھ نہ دیکھ رہا ہو. صحیح. حکم کی تکمیل یہ تھی نا. تو کہا یہ وجہ ہے کہ آپ رب کو حاضر و ناظر جانیں. جب رب کو حاضر و ناظر جانیں گے نا تو ایک خوف ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اور بندہ مومن دو کیفیات میں رہتا ہے, یا حالت شوق میں رہتا ہے یا حالت خوف میں رہتا ہے. اور حالت شوق یہ ہے کہ انسان ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے, اور اس خوف میں بھی رہتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا سامنا کیسے کروں. اور یقین مانے اس چیز کی دعا مانگنی چاہیے ہمیں اس پروگرام کے توسل سے بھی, کہ آپ ہمیشہ دعا مانگیں کہ آپ گناہ سے ڈریں. صحیح. آپ جب گناہ سے ڈرتے ہیں تو رب آپ کے اوپر اپنی رحمانیت کے دروازے کھولتا ہے, اور آپ کو ایک نئی دنیا مل جاتی ہے, آپ اس دنیا کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ خانم رضا بطول صاحبہ, مفتی سیدت قرمان شاہ صاحب, مسعود علوی صاحب. آپ سے مجھے ایک سوال کرنا تھا لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, تو اس لیے آپ سے نہیں, ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کیونکہ تفصیلی گفتگو کریں گے, کیونکہ سورہ فاتحہ پر جو گفتگو ہے یہ انشاءاللہ بھی جاری رہے گی. تو بہت شکریہ آپ سب کا. اور ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے لیکن وقت ختم ہونے سے پہلے میں سائمہ اشرف صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ وہ کلام اقبال سنائیں گی, اور علامہ اقبال کیسے توحید کو بیان کرتے ہیں. تو سائمہ اشرف پلیز. خودی کا سر نہالا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فسانہ الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے بتائے غرور کا سودا، کیا ہے تو نے بتائے غرور کا سودا، فریب سود و ضیاء، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازالہ الہ